بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 10ویں قسط حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے نام، وہ پہلا عظیم صحابی جسے امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ذلیل القدر صحابی کا تعارف پیش کر رہے ہیں جنہیں کہیں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا تھا جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ یہ اس طرح کہ آپ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پھوپھی لگتی تھی، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، کیونکہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب شخص ہے جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھاما گیا، اور انہیں یہ خوش قسمتی بھی حاصل ہے کہ ان کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہا گیا۔ یہ عظیم المرتبہ صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہو گئے، اس لیے آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اظہارسائیوں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فہرست میں دوسرے نمبر پر، اور حضرت ابو سلمہ سر فہرست تھے۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر چھوڑنا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، اس لیے کہ تمام اہل خانہ، رشتہ دار، عزیز مرد اور عورتیں، بوڑھے جوان سب ہی شامل تھے، کیونکہ یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جب یہ مدینہ منورہ داخل ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد نہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ہجرت کیے کہ قریش کے سرداروں نے مکہ معظمہ میں چکر لگانا شروع کر دیے، تاکہ ان کو معلوم کر سکیں کہ کن مسلمانوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیع بھی تھے۔ عتبہ نے بنو جحش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ان میں گرد و غبار ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے ہیں، اپنے مکینوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے عالیشان گھر پر قبضہ کر لیا اور اس میں باقاعدہ طور پر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو
ابھی یہ کے بعد دیگر 2 ہجرتوں کے بعد مدینہ منورہ میں قرار ملا ہی تھا، اور قریش کے ہاتھوں سے بے پناہ اذیت اٹھانے کے بعد انصار کی ہمدردی میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی راحت کے بعد ان کو اپنی زندگی کے کٹھن امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا۔ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا قافلہ فوجی مہم کے لیے تیار کیا وہ 8 افراد پر مشتمل تھا، اور اسی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس قافلے کی فوجیوں سے ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر تم میں سے ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھام دیا۔ یہ عالم اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے فوجی دستے کا پرچم دیا گیا اور امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو خصوصی ہدایت جاری کی اور ایک خط دے کر ان کو مہم پر روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ وہ 2 دن کے سفر کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہوں نے 2 دن کا سفر مکمل کیا تو اس خط کو کھولا، اور اس میں یہ تحریر تھی، جب تم میرے اس خط کو پڑھ لو تو آگے چلتے جانا، اور جب مکہ اور طائف کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال دینا، اور وہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا اور ہمیں قریش کی خبر دیتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا، اور فرمایا کہ تم میں سے جس کو شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کو شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چشم ما روشن دل ما شاد، ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہدین ایک ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں پر پھیل گئے تاکہ قریش کے حرکات کا پتہ چلا سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا، جس میں عمر بن جعفری، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال و تجارت وافر مقدار میں موجود تھا۔ مجاہدین آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اسے قابو میں کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا، اور چوتھا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں کو اور سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو ہانک کر مدینہ کی طرف لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تو آپ کو کارروائی کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکات پر نگاہ رکھیں اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر لیں، اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے، اور اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے حکم عدولی کر کے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا، اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پر یہی کلمہ تھا کہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں رہی، جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ قریش اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا رہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیا، اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھنا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بہت غم ہوا اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن یہ غم اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی سے ان کو مل رہے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ان آیت کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ ان کی برکت کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیز سے بھی بڑھ کر ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مال و تجارت بطور فدیہ قبضے میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا، اسی میں مسلمانوں کے ہاتھ پہلا مشرک قتل ہوا، اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھوں دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں بھی
کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کما کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی لڑائی کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے اور فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑائی بہادر ہو اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما کر اور میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے میرے دعا پر آمین کہا اور پھر خود یہ دعا مانگنے لگے، الہی مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑائی بہادر ہو اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیل ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے اور میں تیری رضا کے لیے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ میری ناک کان کاٹ ڈالے اور میں قیامت کے دن آپ کے سامنے اسی حالت نہ ہوں، اور پھر اللہ تم مجھ سے سوال کریں عبداللہ کس لیے تیرے ناک اور کان کاٹے گئے، تو میں عرض کروں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے کہ عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، میں نے سر شام دیکھا کہ دشمن نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو شہادت کا موقع اور شرف حاصل ہوا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو سے ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور خوشبو پھیل رہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب